ذوق رمضان ذوق رمضان आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ौक़े रमज़ान इफ़्तार ट्रांसमिशन में उरूज नाज निज़ामी आपके साथ है। आज है 7 रमज़ानुल मुबारक और अशरा रहमत का ये 7वां दिन है। इसके साथ ही साथ आज हम बात करना चाहेंगे सदक़ात और खैरात के हवाले से। बात जैसे कि प्रोग्राम के आगाज़ में हुई कि हम जो है वो सदका और खैरात के हवाले से बात करना चाहेंगे अपने इस प्रोग्राम में, लेकिन उससे पहले मैं अपने मौज़ूज़ मेहमान मोहम्मद हारिस कमाल साहब को खुशामदीद कहना चाहूँगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। कैसे मिजाज हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। माशाअल्लाह। मोहम्मद हारिस कमाल साहब हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद हैं और न सिर्फ कराची पाकिस्तान बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी अपनी अक़ीदतों भरी आवाज़ का जादू जगा चुके हैं और जितनी अक़ीदत और मोहब्बत के साथ जो है वो हदिया नात पेश करते हैं, यकीनन ये सराहे जाने के काबिल है। इस नशरियात का आगाज़ करना चाहेंगे हमदे बारी ताला से और उसके बाद फिर सदक़ात व खैरात के हवाले से भी कुछ गुफ्तगू होगी आज की इस ट्रांसमिशन में। तो गुजारिश करना चाहूँगी कि हमदे बारी ताला से आगाज़ कीजिए। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का लिखा हुआ बहुत ही खूबसूरत हमदिया कलाम पेश कर रहा हूँ। खुदी का सिर निहाला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह खुदी का सिर निहाला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। सुभान अल्लाह। किसी ने पूछा कि जन्नत की कोई कीमत है, तो मुस्तफ़ा ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। माशाअल्लाह। हुसैन पाक से हुसैन पाक से हुसैन पाक से पूछा कि कुछ बचा भी है, तो सर कटा के कहा ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। अगरचे बुत है जमात की आस्तीनों में, मुझे है हुक्म अज़ान ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। ये कलमा फसले गुले लाल का नहीं मोहता, क्योंकि बहार हो के खिज़ाना इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। बहुत प्यारा कलाम और डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की क्या बात है, क्या कलाम है उनके।
اور کیا خوبصورت کلام آپ نے پیش کیا. بہت اچھا لگا ہماری اس ٹرانسمیشن کو، آپ نے اس کلام سے 4 چاند لگا دیے. ہم حارث کمال صاحب کو بھی اپنی گفتگو میں شامل کرنا چاہیں گے. یہ وہ مہینہ حارث صاحب کہ جس میں فرض کا ثواب جو ہے وہ 70 گنا بڑھ جاتا ہے اور نفل جو ہے وہ فرض کے برابر ہو جاتا ہے. تو اگر کیا ہی ہو کہ ایک چھوٹی سی نیکی، جیسے ہم حدیث میں پڑھتے ہیں کہ اپنے بھائی کو مسکرا کر دیکھنا بھی صدقہ ہے. سبحان اللہ. تو کیا ہی بات ہے کہ اگر ہم اپنے بھائی کو مسکرا کر دیکھیں یا اپنے ماں باپ کو مسکرا کر دیکھیں، وہ تو اس کے بارے میں تو یہ بھی ہے نا کہ اپنے ماں باپ کو اگر مسکرا کر آپ دیکھتے ہیں تو اس کا حج کا ثواب ملتا ہے. سبحان اللہ. تو وہ چیز اگر ہم رمضان میں کریں تو اس کے کتنے گنا اجر جو ہے وہ بڑھ جائیں گے. اور اسی مہینے کے حوالے سے اگر ہم بات کریں صدقات و خیرات کے بارے میں، تو اس کے کیا ہی کہنے ہیں کہ ایک چھوٹی سی چیز بھی اگر آپ کسی کو تحفتاً یا جو ہے وہ پیش کرتے یا صدقہ جو ہے وہ آپ دیتے ہیں تو اس کے کتنے فائدے ہوں گے. جیسے صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے، تو آپ یہ دیکھیں کہ ایک چیز اگر آپ نے صدقہ کیا تو وہ رمضان المبارک کے مہینے میں کتنی بلاؤں کو ٹال دے گا. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، کہ یہ مہینہ بس رحمت ہی رحمت ہے، مغفرت ہی مغفرت ہے اور بس نجات ہی نجات ہے. تو حاصل کر لیجئے وہ ایسنس، وہ چیز کہ جو اس رمضان میں اللہ رب العزت نے کہا ہے کہ مجھ سے مانگو میں عطا کروں گا. بس رحمت ہی رحمتیں ہیں. اور آج 7واں روزہ ہے، 7 رمضان المبارک ہے. اور اس ماہ مبارک میں جیسا کہ ہم آف دا ایئر بھی بات کر رہے تھے صدقات کے حوالے سے، کہ اگر والدین جو ہے وہ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرتے ہیں، اور اس میں اچھا نام رکھنا بھی شامل ہے، اچھا نام رکھنا، اچھی تربیت کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ تو حدیث میں نہیں، لیکن ایک بات ہے کہ آپ اپنے بچوں کو جتنی بھی اچھی تربیت کریں گے، جتنی اچھی باتیں سکھائیں گے، وہ سب صدقہ جاریہ ہوں گی. چاہے آپ اس میں حافظ قرآن اپنے بچوں کو بنا دیں. اور آپ نے ایک حدیث سنی ہوگی، اس کا مفہوم میں یہاں بیان کروں گی کہ جو حافظ قرآن کے والدین ہیں ان کو قیامت کے دن جو ہے وہ ان کا چہرہ آفتاب سے بھی زیادہ روشن ہوگا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو یہ چیز ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت پر بھی کام کیجئے، کہ بات یہ ہے کہ وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہو جاتے ہیں. اور اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بننے کی توفیق عطا فرمائے. اور جیسے کچھ چیزیں تو تربیت پہ ہوتی ہیں، لیکن کچھ چیزیں تو ہمارے اپنے ہاتھ میں بھی ہوتی ہیں بحیثیت اولاد، کہ ہم اچھے کام کریں، کیونکہ اس کا ثواب ہمارے پیرنٹس کو مل رہا ہوتا ہے، چاہے وہ حیات ہوں اور چاہے وہ حیات نہ بھی ہوں. تو اللہ رب العزت جن کے والدین میں سے کوئی حیات نہیں ہے ان سب کی مغفرت فرمائے. آمین ثم آمین. اور کوشش یہ کیجیے کہ جس طرح سے رمضان المبارک میں ہم بہت سارے مستحقین کو جو ہے وہ تحفے وغیرہ پیش کرتے ہیں، اس میں زیادہ تر جو ہے کپڑوں وغیرہ کا تحفہ دیا جاتا ہے. تو نئے لباس ضرور آپ تحفے دیجئے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے جو آپ کے کچھ کم استعمال کیے ہوئے کپڑے ہیں وہ بھی ضرور دیجئے. یہ چیز بھی ضرور ہے کہ آپ کہتے ہیں نا کہ وہ چیز کہ جو ہماری پسندیدہ ہو اس کو اگر آپ صدقہ کرتے ہیں تو وہ کتنا مطلب پیارا ہوتا ہے. ابھی اسی طرح جیسے کہ ایک چھوٹی سی مثال ہے، اور یہ کوئی ریاکاری نہیں ہے، اور اس پر ہم سب کو عمل بھی کرنا چاہیے. کہ میرے گھر رمضان میں ایک بار بکرے آئے تھے، تو ایک جو تھا وہ ہمیں بہت زیادہ عزیز تھا، وہ وائٹ تھا اور وہ بہت گھر سے بہت اٹیچ بھی ہو گیا تھا فیملی سے. تو جب قصائی آیا تو میرا بھائی اور میں ہم نے کہا ہم رسی کھولتے ہیں تو ہم قصائی کے سامنے پیش کریں گے. تو میں نے اپنے بھائی سے کہا کہ پہلے وائٹ والا کھولیں گے اور پہلے وائٹ والے کو پیش کریں گے. تو وہ چیز اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. وہ ایک چھوٹی سی مثال ہے کہ اپنی پسندیدہ جو بہت عزیز چیز ہے نا اس کو ایک تو قربانی میں دیں یا اپنی پسندیدہ چیز کو صدقے میں دیں. تو وہ آپ کی جو پسندیدہ چیز کا جو اللہ رب العزت کو پسند آئے گا نا کہ دیکھیں میرے بندے کو اس نے جو ہے وہ اچھی چیز استعمال کرنے کے لیے دی. تو یہ ان چیزوں کا بھی ضرور جو ہے وہ ہم سب کو ہی یقیناً خیال رکھنا چاہیے. اور اگر مثالوں کی بات کی جائے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جتنے صحابہ کرام تھے روزوں سے ہوا کرتے تھے، اور افطار کے وقت سائل دروازے پر ہوتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افطار کا سامان ہی حوالے کر دیا کرتے تھے سائل کے. کیا ہی بات ہے، خود پانی سے روزہ کھول لیا کرتے تھے. تو وہی بات ہے کہ اپنی پسند کی چیز، اپنے آگے کی چیز جو ہے وہ پیش کرتے تھے اللہ رب العزت کی راہ میں. تو یہ اس مہینے سے ہمیں یہ بھی سیکھنے کا موقع ملتا ہے، ایک تو صدقات و خیرات کا اہتمام کیا جائے، دوسرا یہ کہ زیادہ سے زیادہ اہتمام کیا جائے اور دوسروں کو بھی اس کی تلقین کی جائے.
ذوق رمضان افطار ٹرانسمیشن میں عروج ناز نظامی آپ کے ساتھ ہے، اور آج ٹپ آف دا ڈے میں آج ہم بات کر رہے ہیں گوشت کو جو ہے وہ اگر فریز ہوا گوشت ہے اس کو کس طرح سے نرم کیا جا سکتا ہے، کیونکہ رمضان کا مہینہ وہ ہوتا ہے کہ سب کو ہر کام کی بڑی جلدی ہوتی ہے. تو اس کے لیے کرنا کچھ اس طرح سے ہوگا کہ اگر فریج میں گوشت فریز ہو گیا ہے تو آپ ایک پتیلی لیجئے، اس میں پانی ڈالیں اور کچھ نمک ایڈ کر دیں، 2-3 چمچے یا 4 چمچے آپ نمک ایڈ کر دیں، اور اس کے بعد اس فریز ہوئے ہوئے گوشت کو تھیلی سمیت جو ہے وہ آپ ڈال دیں. آپ دیکھیے گا تھوڑی ہی دیر میں گوشت جو ہے وہ فوراً سے جو ہے وہ ڈی فروسٹ ہو جائے. اسی کے ساتھ ہی جناب ہم محمد حارث کمال صاحب سے بھی اپنی اس ٹرانسمیشن میں ریکویسٹ کرنا چاہیں گے کہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہدیہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. کسی کا کچھ بھی نہیں ہے یہ سب خدا کا ہے، کسی کا کچھ بھی نہیں ہے یہ سب خدا کا ہے، کسی کا کچھ بھی نہیں ہے یہ سب خدا کا ہے. خدا کے حکم سے سب کو حضور دیتے ہیں، خدا کے حکم سے سب کو حضور دیتے ہیں، ہر ایک تشنہ کو جام طہور دیتے ہیں، حضور دیتے ہیں، حضور دیتے ہیں، سب کو حضور دیتے ہیں، حضور دیتے ہیں. در رسول پہ امید ٹوٹتی ہی نہیں، در رسول پہ امید ٹوٹتی ہی نہیں، در رسول پہ امید ٹوٹتی ہی نہیں، سوال کرنے سے پہلے حضور دیتے ہیں، سوال کرنے سے پہلے حضور دیتے ہیں، ہر ایک تشنہ کو جام طہور دیتے ہیں، حضور دیتے ہیں، حضور دیتے ہیں، سب کو حضور دیتے ہیں، حضور دیتے ہیں. گدا سے کہہ دو کہ دستے طلب دراز کرے، گدا سے کہہ دو کہ دستے طلب دراز کرے، گدا سے کہہ دو کہ دستے طلب دراز کرے، ہماری سوچ سے بڑھ کر حضور دیتے ہیں، ہماری سوچ سے بڑھ کر حضور دیتے ہیں، ہر ایک تشنہ کو جام طہور دیتے ہیں، حضور دیتے ہیں، حضور دیتے ہیں، سب کو حضور دیتے ہیں، حضور دیتے ہیں. بہت پیارا سا کلام پیش کیا آپ نے، اور اس کے ساتھ ہی آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہیں گے کہ آپ ٹرانسمیشن میں وقت نکال کر تشریف لے کر آئے اپنی مصروفیات میں سے. اور معزز ناظرین، اب انشاءاللہ آپ سے کل پھر ملاقات ہوگی ذوق رمضان افطار ٹرانسمیشن میں، جسے پیش کیا جا رہا ہے فریش وے فوڈز کے تعاون سے. جاتے جاتے ایک اور پیاری سی بات کہ اللہ رب العزت کا در وہ در ہے کہ جو عطا ہی عطا ہے، اور یہ وہ در ہے کہ جو عطا کرنے پر ہمیں کبھی تانا نہیں دیتا. بے شک دنیا میں اگر آپ کسی سے کچھ مانگتے ہیں یا آپ کسی سے کچھ لیتے ہیں تو اس کا احسان مند ہونا پڑتا ہے، اور وہ آپ کو کچھ کہہ بھی سکتا ہے، لیکن اللہ رب العزت کا جو در ہے وہ سب کچھ دیتا تو ہے لیکن کبھی تانا نہیں دیتا. اسی اچھی سی بات کے ساتھ عروج ناز نظامی کو دیجیے ذوق رمضان افطار ٹرانسمیشن 7ویں رمضان کی ٹرانسمیشن سے اجازت. اللہ حافظ. ذوق رمضان.